سال پورا ہو نہیں سکتا مہینے کے بغیر، سال پورا ہو نہیں سکتا مہینے کے بغیر، ایک انگوٹھی کام کیا دے گی نگینے کے بغیر، ایک انگوٹھی کام کیا دے گی نگینے کے بغیر، اور ممکن ہی نہیں چھت پہ پہنچے کوئی زینے کے بغیر، ممکن ہی نہیں چھت پہ پہنچے کوئی زینے کے بغیر، اور خدا مل نہیں سکتا مدینے والے کے بغیر، خدا مل نہیں سکتا مدینے والے کے بغیر۔ انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں مسجد حاضہ کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا مفتی فرمان شاذلی دامت برکاتہ عالیہ سے کہ وہ ماشاءاللہ عرصہ دراز سے یہاں پر خطابت کر رہے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی محفل سجاتے ہیں۔ نعروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل ہو گیا ہے جب سے ٹھکانہ حضور کا، دل ہو گیا ہے جب سے ٹھکانہ حضور کا، ہر سانس پڑھ رہی ہے ترانہ حضور کا، ہر سانس پڑھ رہی ہے ترانہ حضور کا۔ کہتا ہے کون آپ جہاں سے چلے گئے، کہتا ہے کون آپ جہاں سے چلے گئے، ارے ہر دور ہر ترانہ ہر زمانہ حضور کا، ہر دور ہر ترانہ ہر زمانہ حضور کا۔ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی فرمان نوری شاذلی دامت برکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ یقیناً آپ حضرات کافی دیر سے بڑا زمان مجھے اس چیز کا خود احساس ہے، لیکن یہ آج کی محفل ہے وہ خواہ سطن حضور کی آمد کے جشن سبحان اللہ۔ جب بندہ خوش ہوتا ہے بس بلا تمہید ہی بس جب بندہ خوش ہوتا ہے اور کسی بھی بات کی خوشی مناتا ہے تو پھر خوشی کے اظہار میں وہ جو کرتا جاتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، اس سے نہیں پھر ہوتا ہے احساس کہ میں تھک گیا ہوں، یہ تو بہت کر لیا وہ ٹائم ہو گیا، خوشی کا وقت نہیں، جب خوشی کا وقت ہوتا ہے خوشی کا اظہار کرتا ہے وہ کرتے ہی چلا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ الحمدللہ کہ ہم اہل سنت و جماعت حضور ہی کے حضرت عنایت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سے احسان ہے کہ ہم آج کی بات نہیں ہے، یہ صرف باقی شب کی بات نہیں، بلکہ الحمدللہ سالہ سال سے یہی تو سلسلہ چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیج مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ میلاد ہم کریں گے چاہے روکے دنیا، میلاد ہم کریں گے چاہے روکے دنیا، میلاد ہی کا صدقہ یہ جہاں چلا، میلاد ہی کا صدقہ یہ جہاں چل رہا ہے۔ الحمدللہ آج کی یہ پرنور اور پروقار محفل، اس کی رونقیں آپ خود ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ یقیناً مسجد انتظامیہ کو اس تمام محفل کے انتظام و انتظام کا شہرہ چاہتا ہے، جنہوں نے اپنی کاوشوں اور محنتوں کے ذریعے اس پرنور محفل کا انعقاد کیا اور اس کو سجایا، اور یہاں میں ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں گا جو مدیر سید نوری رازمان تنظیم نوری وہ حضرات تشریف لائے، بس محفل میں مزید رونقیں
انہوں نے بخشی ہیں، اور آپ تمام حضرات کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں، کیونکہ جب کہیں بہت بڑی محفل ہوتی ہے، جیسے ہم بڑی محفل دیتے ہیں تو پھر کانفیڈنٹ بنتا ہے، تو اس میں پھر بہت سارے القابات ہوتے ہیں کہ رونق محفل فلاں فلاں، گلدستہ محفل فلاں فلاں، رحمت محفل فلاں فلاں، فضل محفل، وہ بہت طویل لائن ہوتی ہے، تو وہ ساری لائن سارے القابات میں وہ سارے القابات دیتا ہوں شریک ماشاء اللہ محفل کی رونق اسٹیج پر جو موجود علماء ہیں یا معزز شخصیات ہیں ان سے تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ رونق جو ہے وہ آپ و احباب سے ہے، اسی لیے رونق محفل، گلدستہ محفل، برکت محفل سب کچھ آپ ہی ہیں۔ مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے ساری کائنات رواں دواں ہے، ایک نظام مسلسل چل بھی رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جیسے 12 روزہ محفل کا سلسلہ یہاں جاری رہا ہوں، تو اب یہ نہ سمجھے کہ یہ آخری محفل ہے، یہ 12ویں محفل آخری محفل نہیں ہے، آخری نہیں ہے، بلکہ یہ اب سلسلہ چلا ہے، تو انشاءاللہ یہ چلتا ہی رہے گا، کیونکہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محفل وہ محفل ہے کہ سب ذکر ختم ہو جائیں گے، یہ ذکر ختم نہیں ہے، بے شک یہ ذکر ختم نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی، ماہانہ بھی، ہفتہ وار بھی، سالانہ بھی، روزانہ کی بنیاد پر بھی، گھر گھر محفل کا سلسلہ بھی انشاءاللہ رحمان جاری و ساری رہے گا، بار بار محفل، ہر بار محفل۔ تو ذہن میں سوال آ جاتا ہے کہ یہ کیا بار حضور ہی کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، حضور ہی کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، ہر بار حضور ہی کا ذکر کر رہے ہیں، تو اب حضور ہی کا ذکر ہے، صرف حضور کا ذکر ہر بار، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، اور آپ نے اعلان کر دیا یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، تو بعض لوگ کو سمجھ نہیں آتا یہ کیا بات ہے، بس محفل ہی ہوتی ہے، تو یہ سمجھ نہیں آتا، یہ سمجھ اس کو آتا ہے، یہ ہے ہوتا کیوں، ہر بار محفل، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، دل میں، اور یہ جس کو سمجھ نہیں آتا نا اس کے اندر جذبہ عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، جی کیونکہ کسی زبان کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، کوئی بھی زبان ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، کوئی بھی زبان ہے، عربی، فارسی، کوئی بھی زبان ہے، اس کو آپ اس وقت سمجھیں گے جب اس زبان کا آپ کے پاس علم ہو، گرامر کچھ جانتے ہوں۔ کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، عشق مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہوتی، دل میں جذبہ عشق مصطفیٰ کا، دل میں عشق مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ علم اگر نہ بھی ہو تو قصیدہ بردہ شریف عربی میں بھی اگر کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم جھوم رہے ہوتے ہیں، فارسی میں تنم فرسودہ جا پارا زی ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آوارا زی عشقہ یا رسول اللہ، فارسی میں بھی اگر کلام پڑھا جائے تو بھی جھوم رہے ہوتے ہیں، اور پھر عربی، فارسی، ہندی، اردو کا مجموعہ پڑھ لیا جائے، چاروں زبانوں کو ملا کر پڑھ لیا جائے، سمجھ نہ بھی آئے تب بھی بندہ جھوم رہا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لم یاتی نذیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو عشق مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے علم کی نہیں، دل میں چراغ عشق مصطفیٰ کا ضرورت ہے، دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں کسی بھی شخصیت کا تعارف کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ اس کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے،
کسی بھی شخصیت سے تعارف کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ اس کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور اس کی وفات پہ ختم ہوتا ہے. پیدائش سے شروع وفات پر ختم. اب وہ شخصیت کوئی بھی ہو کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہو, وہ سیاسی شخصیت ہو یا عوامی شخصیت ہو یا جناب ملکی شخصیت ہو یا علاقائی شخصیت ہو یا برادری شخصیت ہو, کوئی سی بھی شخصیت ہو, اس کا تعارف کا سلسلہ اس کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور وفات پر ختم. یعنی اس کو یوں اور آسانی سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جس کی اولاد ہی نہ ہو کیا وہ اپنے اولاد کا تعارف کرائے گا؟ نہیں کرائے گا. اولاد ہوگی تبھی تو بتائے گا نا یہ میرا شہزادہ ہے, یہ میرا لال ہے, یہ میرا لاڈلا ہے, یہ میرا سہارا ہے. جب اولاد ہوگی نہیں تو تعارف کیسے کرے؟ تو کسی بھی شخصیت سے تعارف کا جو آغاز ہوتا ہے اس کی ولادت سے ہوتا ہے, اس کی پیدائش سے ہوتا ہے اور چلتا کب تک ہے اس کی وفات. بس پھر ان ہی شخصیات میں کچھ درجہ اور اوپر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ ان کے تعارف کا سلسلہ ولادت سے شروع تو ہوتا ہے لیکن وفات پہ ختم نہیں ہے, کہ وفات کے بعد بھی ان کا ذکر چلتا رہتا ہے. اور ان میں سارے فہرست صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ, پھر تابعین, تبع تابعین, خلفائے راشدین, تبع تابعین, اور پھر اولیاء کاملین بزرگوں سے حضرت رضی اللہ عنہ. زمانے گزر گئے, داتا گنج شریف حجویری رحمۃ اللہ علیہ زمانے گزر گئے, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ زمانے گزر گئے, بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ, عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ علیہ. نام لیتے چلے جائیں, ان کی وفات اب کی ہو چکی ہے, لیکن یہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان کا تعارف ختم نہیں ہوتا بلکہ پھر بھی جاتے ہیں. تو کچھ شخصیات وہ ہیں کہ ان کے تعارف کا سلسلہ ولادت سے شروع ہو کے وفات پہ ختم, اور کچھ ایسی ہیں کہ جن کا ولادت سے شروع ہو کے وفات کے بعد جاری رہتا ہے. بس ایک شخصیت ایسی ہے, بس ایک شخصیت, ایک ذات ایسی ہے کہ جس کا تعارف ولادت سے نہیں بلکہ عالم ارواح سے شروع ہو کے آج تک قیامت تک, صرف قیامت تک نہیں بلکہ قیامت کے بعد جنت تک بھی اس کا تعارف کا سلسلہ جاری ہے. بس ایک ہستی ہے اور وہ ہستی کل چھوٹی نہیں ہے, وہ ہستی وہ شخصیت ہے کہ جس کے جشن کا میلاد الحمدللہ ہم منا رہے ہیں. الحمدللہ مصطفیٰ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ کے تعارف کا سلسلہ عالم ارواح سے شروع ہوا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ. پوری وضاحت جمعے کے بیان میں کر چکا ہوں, اس سے اکثر حضرات موضوع ہو کہ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ شروع کیا حضور کے ذکر کا, حضور کے تعارف کا, اور پھر بس وہیں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. الحمدللہ ہمارے حصے میں بھی الحمدللہ شکر ادا کریں اس پر, اور شکر الگ سے ادا کرنے کی عادت بھی نہیں ہے. یہ سب شکر ہی تو ہے, شکر ہی تو ہے. اور خدا کی قسم یہی شکر کا انداز اگر ہم نے جاری رکھا تو نسلوں کو سمجھانا بتانا نہیں پڑے گا بلکہ نسلیں بھی اسی کام میں لگیں گی, اسی کام میں لگیں گی. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا بہت اعلیٰ بلند بالا, جو کچھ بھی دیا بہت بلند بالا, کچھ بھی آپ دیکھ لیجیے کتاب نہیں کتاب, اس سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے, اس سے اگر رب کے خزانے میں رب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جو کچھ بھی دیا وہ اپنے خزانے میں سے چن کر دیا. اگر رب کے خزانے میں کوئی اور کتاب اعلیٰ ہوتی
تو وہ حضور کو ملتی ہے قرآن کے علاوہ۔ اگر رب کے خزانے میں کوئی اور ازواج اعلیٰ ہوتی تو وہ ملتی، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور شہزادیاں بیٹیاں اعلیٰ ہوتی تو حضور کو وہ ملتی، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور صحابہ اعلیٰ ہوتے تو وہ بھی حضور ہی کو ملتے، وہ بھی حضور ہی کو ملتے۔ رب کے خزانے میں جو کچھ اعلیٰ تھا، جو کچھ اچھا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دیا۔ اسی لیے وہ کہا جاتا ہے کہ سب سے دیا تو حسن بھی آتا حسن کیا ہے؟ حسن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن بنایا، حسن کی تحقیق فرمائی، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن بنایا تو حسن کو خوبصورتی حسن اس کو 100 حصوں میں بنایا۔ ابتدا میں ہی حسن کو 100 حصے میں بنایا، توجہ رکھیے گا، 100 حصے میں بنایا، 99 حصے ایک طرف تھے، باقی ایک جو بچا اس کے مزید 2 ٹکڑے تھے۔ آدھا حسن سمجھیے گا، آدھا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں تقسیم کیا۔ ہمارے سامنے کبھی کبھی ایسے افراد آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اس سے تو بڑھ کر کوئی حسین ہے، لیکن اس بندے کو بھی اس آدھا جو حسن تھا صرف اس کو نہیں ملا، پوری کائنات میں تقسیم ہوا ہے، انسانوں کو بھی ملا ہے، جنات کو بھی ملا ہے، پرندوں کو بھی ملا ہے، شجر باغ وبر ہر ایک چیز کو اس آدھے حصے میں سے اور پھر وہ جو آدھا تھا 99 تو ایک طرف ہو گیا نا، ایک کو آدھا کیا وہ ساری کائنات، اور اس کا جو آدھا بچا وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام جن کو آدھا ملا، ان کی کیفیت یہ ہے کہ حسن یوسف سے کٹی مصر میں انگشتے زدہ، جن کو آدھا ملا ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے رکھا تھا۔ 100 حصے کیے، 100 حصوں میں بنایا، 100 میں سے 99 ایک طرف ہوئے، ایک کو مزید آدھا کیا، آدھا ساری کائنات میں تقسیم ہوا، جو آدھا بچا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ اس آدھے میں یہ کمال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نقاب ڈال گیا، نقاب جب نقاب ہٹ جاتا ہے تو مصر میں انگلیاں کٹ جاتی ہیں، تو ایک میں سے آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ چلو جی 100 میں سے 99 ایک طرف ہوئے، ایک میں سے آدھا ساری کائنات کو، پھر آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، باقی 99 کا کیا ہوتا اس کی تفصیل تھی۔ باقی جو 99 حصے بچے، باقی جو 99 حصے بچے، قربان بھائی اپنے امام الانبیاء والمرسلین پر کہ باقی سارے کے سارے 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ اور مزید کچھ کی بات بتاتا چلوں، صرف حسن ہی تو نہیں کائنات، جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے خوبصورتی کی تو حسن کے ساتھ ساتھ جمال کی بھی بات کی جاتی ہے، حسن و جمال، حسن و جمال، حسن و جمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جمال بنایا نا، جب جمال بنایا تو اس کے حصے نہیں بنائے،
اس کے حصے نہیں بنائے، بس کامل طور پر جمال بنایا، اور وہ پورا کا پورا جمال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہی وجہ ہے کہ پھر یہ بھی پکارا جاتا ہے یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد غفر الخبر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی اس کا مختصر بات یہی نہیں رکتی، یہی بولے سے حوالے، یہی بولے سے حوالے، زمانے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا، اے حبیب تجھے جگ نے یک کیا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں شیطان میں سنسا دے ڈالے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اتنا حسن دے دیا اور جمال بھی پورا دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آٹا ملا تو وہ نقاب ڈال کے رکھا کرتے تھے، نقاب ڈال کے رکھا کرتے تھے، لیکن حضور کے بارے میں کبھی کوئی حدیث نہیں سنی کہ حضور بھی نقاب ڈال کے رکھتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ کسی نے حضور کو دیکھا ہو تو کچھ ہوا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بے نقاب جب کسی نے دیکھا تو تاب نہیں لا سکا۔ حضور کے بارے میں تو کبھی ایسا نہیں سنا کہ حضور کو کسی نے دیکھا ہو تو کچھ ہوا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ ہوا، بہت کچھ ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زمان، یہاں بہت کچھ ہوا۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے، یہاں بہت کچھ ہوا، لیکن آپ کی بات کو بڑا لگا کچھ نہیں، چلے آپ کی مانگی کچھ نہیں، تو اس نہ ہونے کی بھی وجہ ہے، کچھ نہ ہونے کی بھی وجہ ہے۔ اور یہ بات کہ حضور علیہ السلام تو چہرے پہ نقاب نہیں ڈالتے تھے، چھپاتے وہ نہیں تھے، چھپاتے نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیں اگر یہاں کسی کو مشہور و معروف شخصیت کو بلایا جائے، یہاں آ جائیں وہ، لیکن چہرے کو چھپا لیں، چہرے کو چھپا لیں چادر سے، اور پھر آپ کسی حدیث سے پوچھا جائے بتائیں کون، تو ہر ایک کی رائے الگ ہے، ہر ایک کی رائے الگ ہے، کوئی دیکھا فلاں ہے، کوئی دیکھا فلاں ہے، کوئی دیکھا فلاں ہے۔ جب ایک عام شخص پر دنیاوی پردہ پڑ جائے تو پہچاننا مشکل ہو جائے، بندہ نہیں پہچان پاتا کہ یہ کون ہے۔ جب عام شخص پر دنیاوی پردہ لگ جائے تو پھر پہچان نہیں پاتے، پھر بولتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہو، یقینی بات فائنلی کوئی نہیں ہوتا کہ ہاں یہی ہے، یقیناً یہی ہے، حتمی فیصلہ کوئی بھی نہیں سناتا کہ ہاں یہ شخصیت وہی ہے۔ جب عام شخصیت پر دنیاوی پردہ لگ جائے تو اس کو کوئی نہیں پہچانتا، پھر ذات الہی مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لائے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو 99 حصے دیے اور جمال تو پورا کا پورا دے دیا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اب کوئی دنیاوی پردہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی غیرت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی غیرت کے 70,000 پردے حضور کے چہرے پر ڈال، 70,000 پردے حضور کے چہرے پر ڈال دیے، اور پھر جب 70,000 قدرتی پردے پڑے ہوئے، جب دنیاوی پردہ کسی عام شخصیت کے چہرے پہ آ جائے تو ہم نہیں پہچان پا رہے، تو جس کے چہرے پر قدرتی 70,000 پردے ہوں اس کو کوئی پہچان نہیں، اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بہت ہی قریبی دوست یار ہاتھ صاحب مزار رفیق مزار سے کہا، لم یعرفنی حقیقت غیر ربی یا ابا بکر، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ خدا کی غیرت نے ہے ڈال رکھے، خدا کی غیرت نے ہے ڈال رکھے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں 70,000 پردے، کیوں ڈال
جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا ہے جاب تیرا جو ایک بھی اٹھتا ہے جاب تیرا ایک جھلک دیکھنے کی قابل نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رازوں میں سے ایک اہم ترین راز ہے حضور کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک اہم ترین راز ہے میں اور آپ اپنا راز کسی کو بتاتے ہیں میری سال سے کوئی راز ہو کوئی بات شامل ہو تو میں تو کسی کو نہیں بتاتا ایسی ہو سکتا ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی کو بھی اپنا راز نہیں بتاتا اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی راز بتا سکتا ہے اللہ یوں ہی بتا دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس راز سے پردہ نہیں ہٹایا لیکن اشارے بہت دیے ہیں اشارے بہت دیے ہیں کس طرح کبھی کہا والضحیٰ کبھی کہا واللیل کبھی کہا یا ایہا المزمل کبھی کہا یا ایہا المدثر کبھی کہا یا ایہا النبی کبھی کہا یا ایہا الرسول اور کبھی کہا یا عبدی صفحہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رازوں میں سے اب جب پہچان ہی نہیں پایا پہچان سکتا بھی نہیں ہے تو پھر نہ جانے کیوں لوگ بول دیتے ہیں کہ وہ ایسے تھے ایسے نہیں تھے اب یہ بات کرنے کی عادت رہی نہیں جاتی کہ کوئی یہ کہے کہ حضور ایسے تھے ایسے نہیں تھے یوں تھے یوں نہیں تھے یہ تھا معاملہ یوں نہیں تھا نہیں کسی نے پہچانا ہی نہیں اور کوئی کیا پہچانے خلیفہ اول بلا فضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتا دیا کہ میری حقیقت تو میرے رب کے نام کو نہیں تو جب حضور کوئی جان ہی نہیں سکتا تو پھر آج کے دور میں اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور کو یہ ملتا تھا یہ ملتا تھا حضور یہ تھے یہ نہیں تھے یعنی کوئی کہہ دے کہ حضور نور نہیں تھے صرف بشر تھے نور ہی نہیں تھے بشر تھے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں بشر تھے بشر ہیں بشر ہیں لیکن نوری بشر صرف بشر نہیں ہے صرف بشر نہیں ہے بلکہ نوری بشر ہے نوری بشر اب کوئی یہ نہیں کہے کہ اگر نور ہے تو نظر کیوں نہیں آتی یہ کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ نور ہے تو نظر کیوں نہیں آتے سورج نور ہے نظر آتا ہے چاند نور ہے نظر آتا ہے آپ کہتے ہیں حضور نور ہے تو نظر کیوں نہیں آتی جناب نظر آتے ہیں امام جلال الدین سیوطی سے پوچھیں نا جاگ کی آنکھوں سے 70 مرتبہ امام بوزیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ کے نظر آتے ہیں شیخ سعدی شیرازی سے پوچھ کے نظر آتے ہیں امام اہل سنت امام عشق و صحبت امام محمد رضا خان سے پوچھیے نظر آتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں ہاں جن کو نظر نہیں آتے تو وہ سمجھ لیں انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے جو امی لقبی ہوں پڑھائے نہیں جاتے جو امی لقبی ہوں پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کے حصے میں نہیں ہر ایک کے حصے میں نہیں دیدار نبی کا ہر ایک کے حصے میں نہیں دیدار نبی کا ابو جہل کو آقا دکھائے اب جس کو نہیں آتے وہ اپنا نسب چیک کرے وہیں جا کے ابو بکر کو تو نظر آ رہے ہیں عمر فاروق کے آزم کو نظر آ رہے ہیں عثمان غنی کو تو نظر آ رہے ہیں مولا علی کو تو نظر آ رہے ہیں
جس وقت حضور اپنی شانوں کے ساتھ ظاہری زندگی گزار رہے تھے اس وقت ابو جہل کو نظر نہیں آئے. اب جب حضور نے اپنے الگ شانوں والا طریقہ اپنا لیا زندگی کا, اب تمہیں نظر نہیں آ رہے, اس کو تو اس کو نظر نہیں آئے گا. بات کرو, اب تمہیں نظر نہیں آ رہے یہ اتنی شانوں والا, اتنا ارخو والا, اتنا خوبصورت ترین, اتنا بلند والا, عمدہ ترین نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا. یہ وہ نبی ہے کہ جس کے امتی ہونے کے لیے انبیاء نے بھی, نبیوں نے بھی دعا کی, بولے ہمیں اس نبی کو دیا, اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر دعا کے امتی بغیر دعا. اب جب یہ نبی ملا بس اب اختتامی گفتگو معافی ہوئی, اس کے بعد بھی معافی کا سلسلہ جاری رہے گا. اب مقصد تو بھی تو ہے نا, نعرہ تکبیر نعرہ رسالت چلتے ہی رہتے اور چلنا بھی چاہیے, لیکن مقصد کی بھی طرف تو آئے نا. یہ الفوں اعلیٰ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا, تو مقصد کیا تھا, اس نبی کے مبعوث ہونے کا مقصد کیا تھا. اگر مقصد کو دیکھیں اور پھر مقصد کو دیکھنے کے لیے قرآن کو دیکھیں تو قرآن ہمیں 3 مقصد بتاتا ہے, 3 مقاصد بتاتا ہے. اور اگر حدیث کی طرف دیکھیں تو 3 وہ مزید 2 مقاصد اور بتاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ ایمان والو میں نے تم پر بہت نعمتیں برسائیں, بہت ایمان کرام سے نوازا, بہت نعمتیں دی, بہت نعمتیں دی, بہت نعمتیں دی, اتنی دی کہ مانے کو تعود نعمت اللہ لا تحصوها, کہ اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے, نہیں گن سکتے. بہت نعمتیں دی, بہت جی نہیں گن سکتے. اگر ہم کسی کے روزی آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, بہت ساری چھوڑ دیں, آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اب آئینے میں جو آپ کا عکس نظر آ رہا ہے, یعنی جو نعمتیں آپ کو اللہ نے دی وہ جو نظر آتی ہیں, آپ اگر اس میں سے دیکھ کر بھی کاؤنٹ کرنا چاہیں گے, گننا چاہیں گے, تب بھی پائیں. یہ بات اس نعمتوں کی نہیں کر رہا جو منظر ہے, یہ ظاہر کی بات کر رہا ہوں, ظاہر کی بات کر رہا ہوں. آپ گننا شروع ہو جائیں گے, ناک, کان, دانت, زبان, ہونٹ, کھاؤ, یوں گننا شروع ہو جائیں گے. یہ تو گن لیں گے 1 2 3 4 5 6, لیکن ایک نعمت آپ کو آئینے میں وہ نظر آ رہی ہوگی جس کو آپ نہیں گن سکتے, اور وہ نعمت بال, سر پر بال ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کے لیے اس کی جی اس کے لیے اس کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک نعمت کو ہم نہیں گن سکتے. سر پہ کس کے کتنے بال ہیں, مذاق میں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے جب کسی سے پوچھیں بھائی آپ کے سر پہ کتنے بال ہیں, تو مذاق میں وہ کہہ دیتا ہے میرے سر پر 1,32,000 بال ہیں. اللہ فوراً بتائے جھوٹ, تو مذاق میں وہ بول دیتا ہے کہ نہیں ہے, تو ظاہر سی بات سے وہ گنے گا. تو یہ مذاق میں تو کہہ دیا جاتا ہے, لیکن اگر صرف سر کے بال, اور سر تو گر پڑا ہے, سر تو گر پڑا ہے, اگر پوچھو تو جان دینا شروع کر اور چھوٹ ہمیں اس کے بارے بھی نہیں گنا. یہ جو ایک نعمت اللہ نے دی رکھی ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, اس کو نہیں گن پا رہے, تو جو اس کے علاوہ ہے اس کو کیسے گن. اور یہاں پر ایک اور لطیف بات کرتا چلوں کہ آپ کے ذوق کی وجہ سے الحمدللہ ذوق ٹائم میں بس اختتام ہی کی طرف ذوق کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی کہ ہم گن نہیں سکتے, گن نہیں پا رہے, گن نہیں پا رہے. لیکن پتہ ہے یہ بہت ساری نعمتیں انلمیٹڈ لامحدود, جو بہت ساری نعمتیں نا جن کو ہم نہیں گن پا رہے, رب سے پوچھیں کتنی ہیں, تو رب بتاتا ہے کہ صرف تیری بات نہیں بلکہ سب کو جتنا دیا ہے, سب کو جتنا دیا ہے وہ سارا کا سارا تم کہتے ہو بہت ہے, رب کہتا ہے قل بتاؤ دنیا قلیل, یہ جو میں نے تمہیں بہت دیا ہے یہ بہت نہیں تھوڑا ہے. رب کا بہت, رب کا تھوڑا اتنا ہے, رب جب بہت دے دے گا تو پھر کتنا.
بندے اے بندے اے بندے اے بندے صرف تیری بات نہیں ہے بلکہ سب کو میں نے جتنا بھی دیا ہے تم کے جو بہت دیا نہیں قلیل بہت تھوڑا دیا ہے ہاں میرے خزانے بھرے پڑے ہیں میں بڑا ہی رؤوف بھی ہوں رحیم بھی ہوں میں لٹاتا ہوں میرے خزانے میں کمی نہیں آتی میں نے سب بہت کچھ دیا تمہیں بہت تھوڑا دیا ایک کو دیا ہے ایک کو دیا ہے فرمایا رب نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سب کو جو دیا وہ تھوڑا ہے حبیب کو جو دیا وہ کوثر ہے حبیب کو جو دیا اے حبیب میں آپ کو کوثر دیا کوثر کوثر کی ایک تفسیر ہوئی ہے نہر کوثر حوض کوثر حوض کوثر نہر کوثر یہ کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام کو عطا کی جائے گی جو فرماتے ہیں انا فراتکم علی الحوض یہ حضور کی شفقتیں دیکھیں جناب یہ جو ہم جشن منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں یہ رائے گا نہیں جائے گا حضور کی شفقت دیکھیں ابھی ہم آئے بھی نہیں تھے حضور 1400 سال پہلے فرما چکے ہیں انا فراتکم علی الحوض کل حشر کے میدان میں سخت پیاس کی شدت حساب کتاب کی سختیاں اور وہاں تبارک و تعالیٰ کی صفت قہاریت کا غلبہ وہ تمام معاملات ان تمام معاملات سے تھک کر تم جب نہر کوثر کی طرف بھاگو گے پیاس بجھانے کے لیے حوض کوثر پہ جاؤ گے کہ جلدی سے جائیں اور جان بھریں چلو میں لیں جو وہاں برتن ان کو کھا کے منہ سے لگائیں حضور فرماتے میرے امتی میرے غلام میری آمد کا جشن منانے والے سن تو صحیح انا فراتکم علی الحوض میں پہلے سے ہی تیری لیے وہاں کھڑا ہوں پہلے سے ہی بہت سب گرمی میں جب ہم باہر سے گھر پہنچتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے فوراً بولتے پانی دو لیکن بہت شدید پیاس لگا نا ہم بولتے نہیں تھے فوراً سے جاتے پھر دروازہ کھولا بوتل نکال گھر بسم اللہ نہیں بولتے بس تو یہی کیفیت حشر کے میدان میں حوض کوثر کو جب بھاگ کے امتی جائے گا تو وہ تو اسی لیے سے جائے گا کہ میں جلدی سے جاؤں پیالہ اٹھاؤں اور جان بھروں اور پی لوں لیکن حضور کی شفقت اور رحمت حضور فرمایا تجھے یہ بھی زحمت نہیں کرنی پڑے انا فراتکم علی الحوض تجھے یہ بھی زحمت نہیں کرنی پڑے گی اور حوض کوثر اگر کسی کی بات کی جائے نا تو حوض کوثر کہ بھئی اس نے حوض کوثر کیا تو حوض کوثر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا جو پانی ہوگا وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید شہد سے بھی زیادہ لذیذ اور وہاں جو برتن ہوں گے پیالے ہوں گے ظاہر سی بات سے کہیں ٹنکی لگی ہو تو وہاں پر 2 گلاس رکھ لیے جائیں گے 3-4 رکھ لیے جائیں گے اگر سارے کے سارے ہم ایک ساتھ پانی پینے چلے ہیں تو نہیں ملتے اب حوض کوثر میں تو سبھی ہوں گے سب سے زیادہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ہی تو دی ہے حضور کو ہی تو دی ہے بلکہ جس کا ساری امتیں بھی اگر بات کی جائے تو وہ بھی حضور ہی کی امت کے لاتی ہے تو باہر کیا حوض کوثر کو جائیں گے تو پھر کتنے پیالے کتنے برتن کتنے گلاس آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے آسمان پر تارے ہیں اس سے زیادہ وہاں پیالے ہیں حوض کوثر ہی کی اگر بات یہیں اگر کیا جائے تو حوض کوثر بھی اتنا ہے کہ وہ کوثر ہے لیکن مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ کوثر سے مراد بہت صاف قلیل بولتے ہیں تھوڑے کثیر بولتے ہیں زیادہ کثیر بولتے ہیں زیادہ لیکن جب بہت زیادہ ہو گیا تو پھر اسے کوثر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیارا نبی ہمیں دیا کا مقصد کیا تھا میں نے تمہیں بہت ساری نعمتیں دی کبھی احسان نہیں جتایا لیکن میں اپنا حبیب تمہیں دے رہا ہوں یہ میرا احسان ہے میں اپنا حبیب تمہیں دے رہا ہوں یہ میرا احسان ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دیا تو دے کر معاذ اللہ چھوڑا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ناقدری کرتا ہے
جب کوئی ناقدری کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو پھر اس کے جواب کے لیے رب تبارک و تعالیٰ غلاموں کا بھی انتظار نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت حضور کے غلاموں کا بھی انتظار نہیں کرتا، بلکہ کوئی گستاخی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورت نازل فرماتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر حضور کی کوئی گستاخی کرے تو خاموش نہیں رہنا، اس کا جواب دینا ہے۔ جواب دینا اللہ کی سنت ہے، جواب دینا اللہ کی سنت ہے۔ تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ دیکھیں ہم نے تمہیں اپنا رسول کیا ہے، اپنا رسول کیا ہے، یہ ہم نے تم پر احسان کیا، ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ اب یہ جو نبی دیا ہے، اس نبی کے دینے کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ نبی جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس مقصد سے دیا ہے کہ تم قرآن پڑھو، اس مقصد سے دیا ہے کہ تم تلاوت قرآن کرو، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اور یہ نبی تمہیں اس لیے دے دیا ہے تاکہ یہ تمہارے دلوں کی بھی صفائی کرے، تمہارے قلوب کی، تمہارے باطن کی بھی صفائی کر دے۔ اور کوئی فاروق سے پوچھے جسے آتا ہو، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے دنیا کو نظر سے تروبالا کرنا۔ حضرت عمر آئے تھے سب دینے کے لیے، حضور نے توجہ فرمائی، سب دے دیے۔ سب یہ نبی اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارے دلوں کی جو غلاظت ہے، جو میل کچھ ہے، یہ نبی اپنی نظر عنایت سے اس کو صاف کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور یہ نبی تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تم علم و حکمت بھی سیکھ، علم بھی سیکھ لو، علم بھی حاصل کر لو۔ تو حضور کی بعثت کے 3 مقاصد میں سے 2 مقاصد وہ ہیں کہ جن 2 مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنا قدم بڑھانا ہے۔ ایک تلاوت قرآن اور دوسرا علم دین حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا۔ جب ہم ان 2 مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھائیں گے، جب ہم ان 2 مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھائیں گے تو وہ جو تیسرا مقصد ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ حضور دل صاف کر دیتے ہیں۔ جب ہم یہاں سے قدم بڑھائیں گے تو پھر حضور وہاں سے قدم بڑھائیں گے، حضور وہاں سے قدم بڑھائیں گے۔ حدیث کی روشنی میں اگر دیکھ لیا جائے، حضور نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال۔ بڑی تفصیلی گفتگو ہے لیکن بس اختتام کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا تاکہ میں اچھے اخلاق کو پورا کروں، حسن اخلاق کو پورا کروں۔ تو حضور کی بعثت کے 3 مقاصد، ایک تلاوت قرآن، دوسرا علم دین حاصل کرنا، اور تیسرا حسن اخلاق، اچھے اخلاق۔ یہ 3 یہ آج پیغام لے کے جائے، یہ سبق لے کے جائے، اپنے دامن میں یہ 3 اسباب لے کے جائے۔ حضور کی 12ویں شب ولادت مصطفیٰ کی شب کا تذکرہ، آج کا پیغام یہ لے کے جائیے کہ حضور کی بعثت کے 3 مقاصد وہ ہیں کہ جن کو ہم نے اپنانا ہے۔ تلاوت قرآن کرنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، اور حسن اخلاق کو اپنانا ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم یہاں سے یہ 3 سبق لے گئے اور اس کو اپنا لیا اور پھر اس پر عمل کرنے لگے، خدا کی قسم ہم میں سے کوئی ایک بھی محروم نہیں رہے گا، اللہ سب کو نوازے۔ سب کو نواز ہوگا، پھر یہ انتظامیہ کی کاوشیں کوششیں کرنا یہ بھی قبول ہو جائے گا، اور پھر ہماری تھوڑی بہت خدمت امام اور نائب امام کی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائی ہوگا، آپ لوگوں کے صدقے، نیک لوگوں کے صدقے، اور پھر سبھی کی خدمت، سبھی کی کوششیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ جب ہم سبھی کی قبول ہو جائے گی تو آپ
تصور کیجئے کہ پھر اللہ کی رحمت کس انداز میں آگے بڑھیں گی میرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام سے مالحانی محبت عطا فرمائے. پھر کر سکتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد ہیں ان کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں اپنے ان بھائیوں سے معذرت چاہوں گا کہ جو نعت پڑھنا چاہتے تھے لیکن ان کو موقع نہیں ملا کیونکہ 8:30 بجے تقریباً 8:30 سے 8:30 تک 2 گھنٹے ناچ گانے کا سلسلہ چلتا رہا ہے اور بیان کا سلسلہ شاید 30-25 منٹ یا کچھ. تو دیکھیں میں نے تھوڑا ہی ٹائم ہے, ابھی بھی میں نے تھوڑا ٹائم لیا, آپ لوگوں کا خیال رکھ رہے تو میرا کوئی بھائی اگر نام پڑھنے سے رہ گیا ہے تو میں اس سے معذرت خواہ ہوں. تو انشاءاللہ یہ محفل کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آج نہیں تو کلموں کا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں جو محبت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عطا فرمائے. اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ ساری زندگی حضور علیہ السلام کے لیے رات کو خوش منانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین.